فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اس نے ہماری تخلیق کے بعد یہ احسان کیا کہ ہماری زندگی کے لیے بطور دستور اور آئین قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کی وضاحتوں کو پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. انسان کے اعمال اس کی بنیاد فکر ہوتی ہے. فکر جب انسان کی اچھی بن جائے اس کے اقوال بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کے فکر میں بگاڑ آ جائے تو یہ بگاڑ زبان پہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور عمل میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اس لیے جس انسان کی فکر درست ہوتی ہے یہ شخص ہمیشہ خوشیاں سمیٹتا ہے، اور جس شخص کی فکر میں بگاڑ آ جائے یہ ساری زندگی پریشان رہتا بھی ہے اور پریشان کرتا بھی ہے. کتنا یہ گہرا جملہ ہے کہ دو لوگ ساری زندگی نہ چین لیتے ہیں نہ چین لینے دیتے ہیں، بدگمان اور بد زبان. اس لیے شریعت نے اس بات کا جہاں حکم دیا ہے وہاں تلقین کی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بدگمانیوں سے بچو، کہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. اور اس بدگمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور کہیں. تم جاسوسی بھی نہ کرو، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں. تم غیبت بھی نہ کرو، کسی کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کر دینا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کے لیے پریشانی بن جائے. کتنے لوگ تو یہ کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، حالانکہ منہ پہ کہنے سے یا الگ اس سے الگ ہو کے کہنے دونوں میں گناہ برابر ہے. کل کلام قبیح، ہر وہ کبھی جملہ اور کلمہ جو آپ کسی مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں یہی گالی ہے. آپ گالی سامنے بھی دیں، آپ گالی چھپ کے بھی دیں، گناہ تو برابر ہے. صحابی نے سوال کیا اللہ کی رسول اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر برائی نہیں تو یہ تو بہتان بن جائے، یہ تو الزام بن جائے. تو اللہ جلال سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک الملک ہمیں ایسے ہر اس فکر سے بچائے جس سے ہمارے ایمان میں خلل آ جائے. ان افکار میں سے ایک فکر جس کی آج ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے جو ظن کی بات کی ہے، یہ ظن کیا ہوتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ساتھ فیصلہ بھی اسلام نے دیا ہے
کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ ظن کی دو قسمیں سمجھ میں آئی، حسن ظن اور سوء ظن۔ اچھا گمان کرنا اور برا گمان کرنا۔ اچھا گمان یہ اچھے مومن کی نشانی ہے، اور برا گمان برے انسان کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں ظن کے بارے میں 5 معنی سامنے آتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظن جو ہے وہ 5 معنی میں استعمال ہوا ہے، جن کا پہلا معنی یہ ہے ظن سے مراد شک کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اہل کتاب چونکہ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ گمان پہ ہی اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ کتاب سے بھی انہیں وہی بات سمجھ آتی ہے جو ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، بس ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشوں کی تکمیل پہ لگے ہوتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہا ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ کیوں وہ خواہشوں کے غلام بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات، یہ کتاب کی بات پتہ نہیں ہمیں فائدہ دے گی کہ نہیں۔ جب انسان کو کسی کے بارے میں شک ہو جائے تو جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ کبھی فائدہ نہیں ملتا۔ آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے ڈاکٹر حکیم پہ تو اس کی دوائی آپ پہ کیا اثر کرے گی؟ اس لیے دین کے بارے میں زندگی میں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں، اللہ کے رسول کے فرمان کے بارے میں کبھی بھی انسان کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی جو گمان ظن کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے انسان شک تو نہیں کرتا لیکن اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر یہ بنتی ہے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات میں بیان کیا ہے، ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت کو جب عذاب دیکھے گا، جو عذاب کا مستحق بنے گا، اللہ ذوالجلال اس وقت فرمائیں گے یہ تھا تمہارا گمان، تم نے اپنے رب کے بارے میں بھی بدگمانی اختیار کی، اس بدگمانی نے ہی تمہیں ہلاک کیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو خسارہ دیکھ رہے ہو، یہ جہنم کی انگارے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں خسارہ اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں بھی بدگمان ہو گئے، اور جو دنیا کی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے تمہارا، اس کے بارے میں بھی گمان خراب ہو گیا۔ تو ظن کا مطلب جہاں شک ہوتا ہے وہاں غلط سوچ بھی ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلط سوچ سے محفوظ فرمائے۔ ظن سے مراد جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں مشرک لوگوں کا کام یہ ہے اپنی مرضی کے نام رکھ لیتے ہیں، اللہ نے تو وہ نام نہیں اتارے قرآن مجید۔ ساتھ ہی یہ فرمایا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ایک چیز سچ ہے، جھوٹ کبھی بھی سچ کا فائدہ نہیں دے سکتا، جھوٹ کبھی بھی سچ کا فائدہ نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ انسان جھوٹ بول کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی وہ نکل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جلال نے حکم بھی سچ کا دیا ہے اور برکت بھی سچ میں رکھی ہے۔ ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جو انسان زبان سے بولتا ہے، ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کو دل کا جھوٹ کہتے ہیں۔ دل کا جھوٹ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جائے، یہ دل کا جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ زبان اور دل کے ہر قسم کے جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ظن کا چوتھا معنی بھی ہے کسی پہ تہمت لگانا۔ جب انسان بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا نیک انسان اس پہ تہمتیں لگائے گا، اس پہ الزام لگائے گا۔ دلیل کیا ہے اس الزام کی؟ خواہش نفس، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کا دل تو شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ پانچواں معنی جو ظن کا ہے وہ ہے یقین کرنا۔ سچے مومن جو ہیں وہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ دائیں ہاتھ میں جب اس سے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ لوگوں کو بھی دکھائے گا، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ جو میں نے زندگی گزاری تھی آج اس کا نتیجہ مجھے ملا، اور ساتھ یہ اعتراف کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب و کتاب ہوگا، اس یقین نے ہی آج مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ظن کے 5 معنی ہیں، انہی 5 معنی کی روشنی میں علماء نے ظن کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ اچھا گمان بھی ہوتا ہے اور برا گمان بھی ہوتا ہے۔ اچھا گمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے بارے میں اچھائی کی سوچ پیدا کی جائے، وہ اللہ جلال کی ذات ہو، اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچ رکھی جائے میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے مالک کے بہت بڑے انعامات ہیں، سب کی سب رحمتیں اسی نے عطا کرنی، میں تو بہت کمزور ہوں لیکن جب میرے مالک کی توفیق آ جائے گی نا تو میں قوت والا بن جاؤں۔ رب کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ ہر وہ بات جو قرآن میں آ گئی ہے، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس سے بڑی صداقت دنیا میں ہے یہ کوئی نہیں۔ یہ اچھا گمان۔ اور برا گمان کیا ہے؟
برا گمان یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، نہ کبھی کسی کو ملا ہے، نہ اس کو پتا ہے، بس گھر بیٹھے کہے وہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا مجرم انسان ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا منافق انسان ہے، یہ بندہ جو ہے نا بس اس سے تو اللہ پناہ دے۔ اصل میں شاید جس کے بارے میں وہ گمان کر رہے ہو برا ہو یا نہ ہو، دل میرا اور آپ کا برا ہو چکا ہوتا ہے جو شیطان نے کر دیا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے تعریف یوں بھی کی ہے کہ جو گمان اچھا ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ تو ہوتی ہے لیکن زبان سے بولتا نہیں، دعا کرتا ہے۔ اور برا گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں ایسی سوچ بنی اس کو زبان سے بھی نکال لیا۔ یہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں گمان کے طور پہ، یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پیش ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بڑا انسان کو احتیاط کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کے بارے میں 4 قسمیں لکھی ہیں۔ اگر زبان سے اظہار آپ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے کہ نہیں کریں گے، میری حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں میرا جو ہے وہ مستقبل اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس طرح کا جملہ اللہ کے بارے میں بولا جائے تو یہ گمان حرام ہے، اس طرح کی کلام نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال نے اس لیے قرآن مجید میں جو فرمایا، اور آپ نے سنا کہ قیامت کو اللہ فرمائیں گے تم گمان بھی ایسا ہی کرتے تھے نا، لے لو اس کا نتیجہ، تمہیں ہلاک کیا ہے تو اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے نے ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان، بری سوچ بنا لینا یہ بھی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، ایک ہوتا ہے جھوٹ، حدیث کہہ رہی ہے کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوگے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ زبان سے بولا گیا جھوٹ چھوٹا ہوتا ہے، سوچ میں جو جھوٹ ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں آتی ہے وہ جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ۔ اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے 6066 کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اور آج سوچا جائے کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے لیکن وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ علماء نے یہاں فرق لکھا ہے، جھوٹ آپ دن میں 1 2 3 4 5 10 100 بول لیں گے جب تک جاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بدگمان ہو جائے یہ 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ بن گئی، وہ سویا ہوا بھی ہے تو یہ جھوٹ تو اس کی سوچ میں موجود ہے۔ زبان سے جھوٹ بولتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب سوچ بن جائے، فکر بن جائے کسی کے بارے میں تو یہ انسان بیچارہ 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے۔ یہ 2 حصے ہیں انسان کے دماغ کے، پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ انسان کی دائیں جانب ہے اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ بائیں جانب ہے۔ اگر آپ صرف اس سائڈ کو ایکٹیو رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ فالٹی ہو جائے گا، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، اچھی سوچ پیدا ہی نہیں کرتے، یہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، نتیجتاً پورا کنٹرول جسم پہ ہوگا تو اسی حصے کا ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ غلط سوچیں، الزام، تہمتیں۔ اور مسلمانوں کے بارے میں کبھی یہ بدگمان کافروں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے، وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ کہتے ہیں کبھی تم نے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ جہاد کیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کبھی رومیوں کے ساتھ لڑے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں شیطان نے تمہیں لگایا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کرو، تمہیں یہ تو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کافر کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار اٹھاؤ۔ کیا تیری تلواریں اور تیری زبان کی تلواریں مسلمانوں بھی چلتی ہیں؟ جب سوچ بری بن جائے گی، آپ کا یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گی، تو پھر 24 گھنٹے آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں گنہگار لکھے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز بھی دیا ہے، اور یہ ظن مباح ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی کمزوری کی وجہ سے سوچ لیتا ہے ایسے ہوگا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اذا ظننتم فلا تحققوا، تمہاری سوچ پیدا ہوئی نا، اس کو حقیقت نہ سمجھو۔ کیسے تم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کوشش کرنے کے باوجود سوچ پیدا ہو گئی ہے کسی کے بارے میں، اس کو حقیقت نہ سمجھو۔ وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا، اگر آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے کہ فلاں وہ تو آگے نکل گیا، وہ تو بڑا مال مل گیا، اس کو تو بڑا عہدہ مل گیا، اگر سوچ آ ہی گئی ہے تو بغاوت پہ نہ اترنا۔ یہ سوچ ختم کرنی ہے، قرید کے دل سے نکالنی ہے تو 4 کام کر لیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ حدیث کہتی ہے یذہبن وحر الصدر، جو بندہ ایام 20 کے 3 روزے رکھتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی، دل کو قرید کے ہر قسم کی میل کچیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ دل کو صاف کرنے کا یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کی کفالت کیا کرو۔ یہ تم کام کر لو گے تمہارا دل اللہ خوبصورت بنا دے۔ تو آپ 3 روزے رکھے، آپ کا دل اس قدر صاف اور شفاف ہو جائے گا کہ کبھی یہ خیال میں نہیں آئے۔ آپ صدقہ کریں۔ اور تیسرا کام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا اور توفیق مانگنا یہ ایک ایسا کاریگر علاج ہے کہ انسان کی تو اپنی طاقت ہی کو نہیں ہے، جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کے دل کو خوبصورت بنا دے۔ چوتھا علاج بھی ہے کہ آپ زندگی میں معاف کرنا سیکھیں۔ صحابی نے سوال کیا کہ افضل ترین ایمان کون سا ہے؟ آپ نے 2 لفظ بولے، الصبر والسماحہ، برداشت کریں، صبر کریں، السماحہ، اتنا کھلا سینہ بنائیں، پرواہ نہ کریں۔ وہ صحابہ نے صدقہ کیا تھا نا، تو صحابی ایک آگے کہتے اللہ کے رسول مال تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مال نہیں ہے تو پھر صدقہ کیسے کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا انی اتصدق بعرضی علی من نالنی وشتمنی، میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، جو بھی مجھے گالی دے، میرے بارے میں کوئی بات کرے، میں نے اسے معاف کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا پیارا صدقہ ہے۔ تو جب تک انسان روزے نہیں رکھتا، صدقہ نہیں کرتا، اللہ سے توفیق نہیں مانگتا اور معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، یہ دل صاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو معمولی ذرات رہ جاتے ہیں، یہ پھر انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے آج جتنی مینول چیزیں ہیں وہ تو فوری ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جتنی آٹومیٹک چیزیں ہوتی ہیں معمولی ہی سے اس میں کوئی مسئلہ بنا نہیں،
پوری کی پوری گاڑی کھڑی اور کھڑی. دل کا معاملہ اس سے بھی حساس. اس کی ایکوریسی جو ہے جب تک یہ صاف نہیں ہوتا بالکل اس کی روشنی دور تک جاتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو خوبصورت بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا. اگر تمہارا ذہن میں کوئی خیال آ جائے پتہ نہیں، سنا ہے کہ کوا جو ہے وہ گاڑی کے اوپر سے گزر جائے تو دن اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کوے تو اڑتے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گاڑی کے نیچے سے بھی کوا گزرا ہے؟ ایسا کوا نہیں ابھی تک آیا. آج نا بلی میری گاڑی کے آگے آ گئی اور وہ بھی کالے رنگ کا. اللہ کے نیک بندے، اب کالی بلی رنگ تو مختلف اللہ نے بنائے ہیں، تو کیا جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کر دے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. تیرا ایمان کہاں ہے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا جب تیرا رب کے ساتھ یقین نہیں ہے تو تجھے الو بھی ڈرائے گا، تجھے بلی بھی ڈرائے گا. اور سچ کہا ہوتا جس کا ایمان کی طاقت اتنی ہو جو الو کو دیکھ کے دہل جائے اور بلی کو دیکھ کے بہک جائے، اس کا ایمان کیسا ہو. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. اور رب پہ توکل کرو گے تو نہ یہ چیزیں تنگ کریں گی اور نہ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی. اور ایک راز بھی دے دیا جس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے کہ ایک اور کام 5واں بھی کر لو جس سے اللہ پہ توکل بڑھے گا، دل خوبصورت ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا. کبھی تمہیں کوئی چیز دینی پڑ جائے تو ہم تول کے دیتے ہیں، پیمائش کر کے دیتے ہیں. فرمایا برابر نہ دینا، زیادہ دینا. برابر تو ساری دنیا دیتی ہے، بلکہ یہ کہو کہ ساری دنیا سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا دیتے ہیں. کیسا انسان ہوگا جس نے وزن تولتے وقت کیا تربیت کی ہوگی فضیل ابن عیاض نے کہ جس جگہ وزن کرتا ہے وہ کپڑے سے اس کو بھی صاف کر کے وزن کرتا ہے. پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان یہ جو اڑ اڑ کے گرد آئی ہے میزان اور ترازو میں، کیا یہ بھی میں ساتھ وزن کر کے دوں گا تو اس کا حساب میں قیامت کو کیسے دوں؟ سچی بات بتائیے اللہ کی قسم، مجھے بتائیں یہ گرد اڑ کے آتی اس کا وزن کتنا ہوتا؟ اور لوگوں کے کلیجے کتنے پیارے تھے، دل کتنے خوبصورت تھے کہ وہ گرد کو بھی صاف کرتے کہ کہیں یہ وزن میں آ گئی تو قیامت کو میرا کیا بنے گا. اللہ ایسے ایمان ہمیں بھی نصیب فرما. فضیل ابن عیاض دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ 2 خواہشیں میری پوری کر دے، میں 2 تیرے فیصلے جب بھی آئیں گے میں خوش ہوں. پہلی میری خواہش ہے یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیری میں تیرے ہر فیصلے میں خوش ہو جاؤں. دوسری خواہش میری یہ یا اللہ جنت کی خوشخبری سنا دے، میں زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں. دعا بھی ہو تو ایسی ہو. ادھر فضیل نے دعا کی، صبح سحری کے وقت اٹھے تو بیٹا پہلے تہجد پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا بیٹا، اطلاع ملی تو کہتے ہیں الحمدللہ. لوگوں نے کہا اتنا نیک بیٹا اور تو الحمدللہ کہہ رہے، تمہیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوا؟ کہا بھی میرا رب سے سودا ہے، میں وہ سودا نہیں توڑ سکتا. میں نے دعا کی تھی یا اللہ میرا بیٹا نیک مجھ سے بھی کر دے، اللہ نے کر دیا. میرا بھی وعدہ تھا کہ میں اس کے ہر فیصلے پہ خوش ہوں گا، میں اس فیصلے پہ ناراض ہو کے سودا نہیں توڑنا چاہتا. میں تو دوسرے سودے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کری. اس طرح کے لوگ جو ہیں پھر وہ مثال بنتے ہیں
کہ جو گرد کو بھی ساتھ تولنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے فرمایا جب تم وزن کرو زن و ارجع، دوسری روایت کے لفظ ہیں آپ جب وزن کرو تو تھوڑا سا زیادہ دیا کرو۔ آج بھی کوئی تاجر اس حدیث پہ عمل کر لے وہ برکتیں اسے نصیب ہوں گی، اللہ کی قسم جس نے کبھی سوچا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اور بات سمجھائی، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، سوء ظن نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کے کوئی عظمت والی جگہ ہے؟ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کہتے ہیں ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری شانیں کتنی بڑی اور تیری ہوائیں اور فضائیں اور خوشبوئیں ہیں، کیا کمال کی خوشبوئیں ہیں۔ یہ پرقیف سعادتیں جو ہیں یہ اس کو ہی نصیب ہوتی ہیں جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، پھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ لیکن ساتھ کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، اے بیت اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرمانے لگے اے بیت اللہ تیری عظمت تو بڑی ہے لیکن ایک مومن کی عزت سے زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری اللہ نے ایک حرمت بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، لیکن مومن کی تین حرمتیں ہیں، حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کو قتل کرنا بھی حرام، مومن کا مال چھیننا بھی حرام، اور مومن کی عزت تار کرنا بھی حرام۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، مومن کے ساتھ کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ کاش یہ چار کلمات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں تو میری اور آپ کی زندگی مثالی زندگی بن جائے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس بات کی توفیق سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ، کسی نے اپنے آپ کو ایمان کے اعلیٰ درجے میں رکھنا ہے اور جنت کے بھی اعلیٰ درجے لینے ہیں تو ایک کام کر لے، زندگی کی آخری سانس تک جب فوت بھی ہو رہا ہو نا تو اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے، وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ سب سے خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ یہ عبادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ما اوتی عبد المؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حسن ظن اللہ کے بارے میں جس کو مل جائے اس سے بڑی نعمت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں ہر وقت انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے من اراد ان یختم له بخیر فلیحسن الظن بالناس، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا کرو، کیوں؟ اللہ ذو جلال کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے بعد اگر کسی شخص کی خواہش یہ ہے کہ اسے موت اچھی آئے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو، تو وہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھے، بدگمان نہ ہو۔ یہ لوگ کیسے عجیب لوگ تھے، اللہ نے ان کو کیسی فہم دی تھی۔
امام بخاری کو دیکھیے تو وہ کہتے ہیں انی لارجو اللہ ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ جب میرے نام اعمال کھلیں گے تو ایک بندے کی بھی غیبت میرے کھاتے اور نام اعمال میں نہیں لکھی ہوگی۔ کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے، کتنا بڑا یہ دعویٰ ہے جو امام بخاری نے کر دیا۔ اور لوگوں کے دل ہی ایسے تھے، اللہ نے اسی لیے ان کے دلوں سے نکلنے والی باتوں کو قبول بھی کیا اور انہیں برکتوں سے بھی نوازا۔ اس لیے تو امام بخاری کہا کرتے تھے ينبغي للإنسان أن يكون على حال لا يرد دعاءه لا يرد سؤاله، بندے کو ہر وقت ایسی کیفیت میں رہنا چاہیے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو اللہ رد ہی نہ کرے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل خوبصورت نہیں ہوتا، جب تک اس کا دل پیارا نہیں ہوتا، جب تک وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ جلال پہ اچھا گمان نہیں رکھتا، اور جب تک مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ جلال کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ملے گا کیا؟ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر۔ اللہ جلال فرماتے ہیں میرے بارے میں بندہ جو بھی گمان کرے گا میں فیصلہ اس کے مطابق کروں گا۔ وہ اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کروں گا، وہ برا گمان کرے تو میں اس کے گمان کا اسے بدلہ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ جلال کے بارے میں گمان اچھا رکھیں۔ کیا یہ وہی میرا اور آپ کا خالق و مالک نہیں جو مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے؟ تو کیا ہمیں بھی کوئی ایسی نعمت نہیں مل سکتی جو ہماری سوچ پہ بھی کبھی نہیں آئی؟ کیا وہ کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھانے والا رب نہیں ہے؟ وہ آج کسی بھی مشکل سے نکال کے ہمیں بھی خوشیاں نہیں دے سکتا؟ میں مایوس کیوں؟ وہ ایک ہی چھڑی موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مارے ایک چھڑی لاٹھی رستے 12 بن جائیں، کیسے بن جائے رستے؟ اور پانی میں رستے؟ اگر وہ پانی میں 12 رستے بنا سکتا ہے تو وہ آج میرے لیے بھی کسی مشکل سے نکلنے کے 12 راستے بنا سکتا ہے۔ پریشانی کس بات؟ پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی اصل میں میرے اور آپ کے دل میں ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، ان میں ایمان کی وہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس نہیں رہی۔ وگرنہ ایسے بھی لوگ تھے، سلف صالحین میں ایک شخص تھا، اتنا بیمار ہوا، اتنی مشکلیں آئیں، ایک دن سوچتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، اگر میرے رب کو یہی منظور ہے کہ آزمائش ہے تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے فی زمن مائند، اور زمانے کے جو دکھ مصیبتیں ہیں کسی نے آنا ہے تو آ جائے، میں اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی۔ لذتی وراحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور سرور یہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، جو میرے رب کے فیصلے ہیں وہ بالکل ٹھیک فیصلے ہیں۔ آج گھر بیٹھے اللہ نے کیسی عقل دے دی ہے، مالدار لوگ اللہ ان کے مالوں میں برکت فرما دے، وہ کیا کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کھولا، 2-4 انگلیاں لگائی بس، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، جیب سے گلیکسی نکالا، آئی فون نکالا، 2-4 انگلیاں لگائیں، اچھا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں اچھا میرے اتنا بیلنس ہے، حبیب بینک میں اتنا پڑا ہے۔ گھر بیٹھے ایک ایک چیز کی انفارمیشن لے لیتا ہے۔ صحیح اور جامع کی روایت ہے،
اگر آپ یہ بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کہ تمہارا ویٹیج، تمہارا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لمبی چوڑی انگلیاں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیج نکال کے حدیث پڑھ لو، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا مرتبہ مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اس سے پوچھو اللہ کے فیصلوں پہ تمہارا دل راضی کتنا ہے، جتنا راضی ہوگا اتنا مقام بلند ہوگا۔ بڑا آسان علاج ہے، دل سے پوچھئے میں راضی کتنا ہوں، اللہ کی قسم مجھے وہ بات کہنی چاہیے۔ اور آپ کو بھی سلف کہتے تھے مولا تیرے احسان زیادہ ہیں، ہماری نیکیاں نہیں ہیں، ہم اس کے لائق بھی نہیں تھے جتنا تو نے عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ سلف صالحین کہتے تھے اللہ کے جو بہت نیکیاں کرتے تھے، ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کہنا چاہیے، ہماری کون سی نیکیاں ہیں، ہم تو قدم قدم پہ غلطی کرتے ہیں، قدم قدم پہ بہک جاتے ہیں، اور قدم قدم سے بھول ہو جاتی ہے، اور اللہ عز و جلال کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں تو بار بار یہ کہنا چاہیے اللہ جب تو نے عطا کیا ہم اس کے قابل نہیں تھے، بس معاف کر دینا جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، اور اپنے انعامات کو جاری رکھنا، اور سب سے بڑا انعام تیرا یہ ہوگا میرے مالک کی خاتمہ بالایمان کرنا، اور جنت الفردوس میں ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ جمع کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی کہ تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اس اچھے گمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اچھا گمان کسی مسلمان کے بارے میں رکھو گے تو اس کی خیر اور برکت سے تم محروم نہیں ہوگے۔ آپ جب کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو آپ یہ طے کر لیں کہ اس کی خیر سے میں محروم ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ خیر و برکت لینا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے سن لی کہ امام شافعی جو ہیں وہ کہا کرتے تھے خاتمہ بالخیر ہوتا ہی اس کا ہے جس کا گمان مسلمانوں کے بارے میں اچھا ہوتا ہے۔ اور محمد بن حرب کہا کرتے تھے ہر شخص کی خواہش ہے کہ اس کی فراست بڑھ جائے۔ کیا کمال کی بات کرتا ہے جی، بڑی فٹ بیٹھتی جب وہ بات کرتا ہے۔ یہ فراست، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ عظمت سوچ کے اندر اللہ دیتے کس کو ہیں؟ اس کو دیتے ہیں جس کے بارے میں یہ سلف صالحین میں سے بیان کر رہے ہیں، صواب الظن، صواب الظن الاکبر من الفراسہ۔ جو انسان الباب الاکبر من الفراسہ، جو مسلمانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے فراست کا دروازہ ہی کھول دیتے ہیں۔ اس لیے تو سلف صالحین کہتے تھے اگر تم نے بدگمان ہونا تو اپنے بارے میں ذرا ہو کے دکھائیے نا۔ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں بدگمان ہوئے؟ جیسے امام شافعی کہتے تھے غیبت ہی کرنی ہے نا تو اپنی ماں کی غیبت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیوں کی ضرورت ماں کو زیادہ ہے، اس کے درجات بلند۔ لوگوں کو کیوں دیتے ہو نیکیاں؟ اس لیے کسی کو شوق آ جائے غیبت کرنے کا تو اپنی ماں کی غیبت کر۔ یہ تو نیکیاں دینے والی بات ہے۔ سارا دن کوشش انسان کرے اور راستے میں آتا ہی اس کو بانٹ کے آ جائے۔ صبح و شام جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا غیبت کرتا ہے، نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ سمجھ ہم کو نصیب فرما دے۔ مومنوں کے بارے میں ہمیشہ انسان کو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں مومنوں کے بارے میں گمان اچھا ہوتا ہے وہاں اس کی خیر سے محروم نہیں ہوتا، وہاں ایسے دل پہ اللہ ذوالجلال کا انعام یہ ہوتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ اس دل میں پھر ایمان کو سجا دیتے ہیں۔ دل میں ایمان سجدہ ہی اس وقت ہے جب یہ دل صاف ستھرا رہتا ہے
اور ہر قسم کے نظریات جو غلط ہیں اس سے پاک رہتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا دل ایسا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی امتنانی اما بعد۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا گمان تو کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا تو کرنے کے لیے اس کو کون سے کام کرنے چاہیے کہ وہ بھی اچھا گمان کرنے لگ جائے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل سے یہ طے کر لے کہ میں نے کرنی نیکی ہے، میں نے کرنی نیکی ہے، لوگ جو مرضی کرتے رہیں میں نے خیر نہیں چھوڑی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا دشمن تھا، جس دن وہ فوت ہوا تو امام ابن قیم کہنے لگے کہ آپ کا دشمن فوت ہو گیا ہے۔ دشمنی کیا تھی؟ یہ کتاب و سنت کی بات کرتے تھے اور وہ بادشاہوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور ایک نہیں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ایسا نہ کرنا۔ اس کے گھر گئے، بچوں سے کہتے ہیں تمہارا باپ چلا گیا ہے، کسی قسم کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، کسی قسم کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا قصہ مولانا ثناء اللہ عامر سری رحمہ اللہ، کیسا انسان تھا۔ قاتل نے قتل کرنے کی کوشش تو کی، ٹوکا ہاتھ میں لیا اور کندھے پہ مارا گردن اڑانے کے لیے، بچ گئے، زخم بھی آیا، وہ جیل چلا گیا۔ جب جیل سے واپس آیا گھر والوں سے پوچھتا ہے کیسے گزارا ہوا، آپ کو کھانا کون دیتا؟ کہا ہے کہ مولوی صاحب ہی آتے تھے، وہ آ کے کھانا دے جاتے تھے صبح شام۔ کہا وہ کون سے مولوی صاحب؟ اس وقت تو ٹیلی فون نہیں تھے۔ جب امام ثناء اللہ عامر سری رحمہ اللہ ان کے پاس کھانا دینے آئے، کہا یہ مولوی صاحب آتے، کہا اسی کو تو میں مارنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں جیل گیا، پاؤں میں گر گیا۔ کہا کیا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، تو نے اپنی دشمنی کی، میں خیر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے سوچا یہ تو چلا گیا اپنے گناہ کی وجہ سے جیل میں، ان بچوں کا کیا گناہ ہے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جب اس طرح کے حالات انسان کے اندر آ جائیں تو پھر اللہ ذو جلال بھی ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں میں نے خیر نہیں چھوڑنی، کوئی برائی کرتا تو کرتا رہے۔ اور عقل مند یہی لوگ کہتے ہیں، کچھ مثالیں بنی ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، کچھ بنائی جاتی ہیں، لیکن فائدے نکل آتے ہیں۔ وہ ایک شخص کو بڑا شوق تھا کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا، بچھو ایک شخص، حالانکہ بچھو کو مارنا چاہیے، اس نے اس کو کاٹا۔ کہتا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہیں ڈنگ لگا رہا ہے تو وہ اس کو پانی سے نکال رہے ہو۔ کہتا ہے وہ ڈنگ لگانے کی گندی عادت نہیں چھوڑ رہا، میں نیکی کرنے کی اچھی عادت نہیں چھوڑ رہا۔ بات یہ ہے اگر برا اپنی برائی پہ ڈٹا ہوا ہے تو کیا میں اتنا ہی کمزور ہوں کہ میں اپنی اچھائی کو چھوڑ دوں؟ وہ تو گر چکا، کیا میں بھی گر جاؤں؟ نہیں، میں نہیں گروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک شخص نے گالی دی، وہ بولنے لگے، کہتا اگر بولے نا تو میں 100 گالیاں دوں گا۔ ہم مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک بھی جواب نہیں دوں گا۔ کیا رہ گیا؟ یہ انداز زندگی جو ہے یہ اللہ عز و جلال کے محفوظ لوگوں کا ہے۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی بات اگر کوئی کرتا ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، ظاہری طور پہ وہ نیکیاں کرتا ہے، تو آپ اس کی بات کا غلط مفہوم نہ لیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابن الجزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کسی بندے کا صحیح مفہوم نہیں لیتا یہ قلیل التوفیق ہے، اللہ اس کو پھر توفیق نہیں دیتے۔ کوئی بھی بات ہو جائے نہیں اس کا یہ مقصد ہوگا، نہیں آپ پریشان ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہونی۔
اچھا محمل تلاش کرنا، عذر خود سے تلاش کرنا کہ اس نے ایسے کہا ہوگا۔ اس لیے امام ابن سیرین کہا کرتے تھے اذا بلغك ان اخيك شيء فالتمس له عذرا، جب کسی بھائی کی طرف سے کہ تمہیں بات پہنچے تو عذر وہ پیش نہ کرے، تم خود سے عذر اس کے لیے تلاش کیا کرو۔ اور ساتھ کیا کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر تم عذر کوئی نہیں پاتے تو پھر یہ کہہ دیا کرو لعل له عذرا آخر لا اعرفه، ہو سکتا ہے کوئی اور عذر ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور سلف نے یہ کہا کرتے تھے انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میں 70 عذر تلاش کرتا ہوں، یہ مسئلہ ہوگا یہ مسئلہ ہوگا، پھر بھی جب دل مطمئن نہ ہو 70 عذروں کے بعد تو پھر وہ کہہ دیا کرتے تھے لعل له عذرا آخر لا اعرف، ہو سکتا ہے کوئی 71واں عذر بھی ہو جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے یہ قول اتفاق سے ایک درس میں پیش کر دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، بدگمانی کتنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ماننا چاہیے ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں۔ اب سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے، جب آپ درس دے رہے ہیں آپ فون نہیں اٹھا سکتے، ادب بھی ہے، آپ کسی میٹنگ میں آپ فون نہیں اٹھا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج اتنے فون اتنی کالز ہو گئی کہ بس اوقات جو ہے وہ شبکہ نہیں ہوتا، سگنلز نہیں ہوتے، کال نہیں آتی، یا انسان جو ہے کسی مہم کام میں بیٹھا اس کو سائلنٹ پہ لگایا ہے، سب سے پہلے اعتراض کیا ہوتا ہے یہ فون نہیں سنتے۔ یہ بدگمانی ہے۔ ہوا یہ کہ اتفاق سے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ایسے نیک لوگ موجود ہیں آج۔ میں نے کہا سلف کا بھی طریقہ تھا کہ وہ 70 عذر تلاش کرتے تھے۔ میں اتفاق سے واپس آیا وطن تو اسی دن ہی شام کے بعد درس بھی تھا، میں درس دینے لگ گیا تو ایک بھائی کی وہاں سے کال آ گئی۔ جب کال آئی میں تو ڈر نہیں کر سکتا کیونکہ میں درس دے رہا ہوں، وہ تو جیب میں۔ باہر نکل کے جب گاڑی میں دیکھا ایک ای میل آ چکی 71 ایکسکیوزز، 71 عذر لکھ کے بھجوائے۔ ہو سکتا ہے آپ فتویٰ دے رہے ہو سکتا ہے آپ درس دے رہے ہو، بڑے ریلیونٹ سی چیزیں۔ تو اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے نیک لوگ موجود ہیں۔ میں نے وہ چیز جو ہے وہ اگلے درس میں بیان کیا۔ اب اتفاق سے کسی اور بھائی نے بھی فون کیا، جب اس نے فون کیا تو ظاہر درس میں تھا وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس نے بھی وہ 71 ایکسکیوزز لکھے، خیر اس نے اپنے اعتبار سے لکھے۔ ہو سکتا ہے آپ سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، دو چار چیزیں لکھنے کے بعد کہتا ہو سکتا ہے آپ بھابھی کے ساتھ برتن دھلا رہے ہوں، اپنی اپنی سوچ کی بات۔ لیکن جب تک آپ کسی کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے، دیانتداری سے بتائیے، آپ کی جیب میں اگر موبائل ہے آپ نے کس لیے رکھا ہے؟ فون کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ پہلی صف میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ ایک آدمی ہیں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں کہوں کہ یہ میرا فون نہیں اٹھاتا؟ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو تنگ کرتے ہیں یا آپ وقت کا خیال نہیں کرتے۔ نماز کا وقت طے ہے، اس وقت کیسے کھولیں؟ اور یہ بھی طے ہے کہ اس وقت سونا ہے، وہ بھی طے ہے، آپ بھی پسند نہیں کریں۔ تو جو ذاتی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، نہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے متقی حقیقت میں بنتا ہی وہ ہے جو دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ جب تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے بھائی مجھ سے اچھے بیٹھے ہیں، اس وقت تک میں اس تقوی کے معیار کو نہیں پہنچوں گا جس تقوی کے معیار کے بعد پھر انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ چوتھا کام یہ آپ کو کرنا ہوگا، نیتوں پہ حملہ نہ کریں۔ یہ نیت پہ حملہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات سنی نہیں ہے، کوئی کی نہیں ہے اور آپ نیت پہ حملہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، انہوں نے تلوار اٹھائی، لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے دیکھا کہ اب تلوار کا وار ہوگا، ان کے قول کے مطابق اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے ماری تلوار اس کو اڑا دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول بڑے پریشان ہوئے، کہا اسامہ کیا کرو گے؟
جب یہ اپنی گردن اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے گا تشکب اوداجہ دمن، اور خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ فرمائے اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہے گا یا ربی سلہ فیما قتلنی، اللہ صرف اتنا مجھے بتائیے پوچھ کے کہ اس نے مجھے مارا کیوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کہ اللہ کے رسول میں نے تو یہ سمجھا مستعیذاً بھی موت سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا یا میری تلوار سے ڈرتے ہوئے، تو آپ نے ایک لفظ بولے جو تاریخی الفاظ ہیں، وَهَلْ شَقَقْتَ قَلْبَهُ، میرے صحابی اتنا تو بتاؤ تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ یہ اس کا مقصد ہے؟ دلوں کو مت چیریے، تمہارے پاس چیرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کی نیت پہ حملہ نہ کرے، کسی کی نیت پہ حملہ نہ کرے۔ جب آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اچھا گمان کرنے والا بنائے، مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور مومنوں کی تکریم اور عزت کرنے والا بنائے، اور خصوصاً 4 چیزوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہونا۔ میں آپ کے ادباً آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہونا۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی سیدھی سیدھی ہلاکت ہے۔ کبھی اللہ کے دین کے بارے میں بدگمان نہ ہوئیے کہ دین پہ میں کام کروں گا تو شاید میرا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، دین کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئیے۔ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ آج جو دین کے مخالف ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ان میں سے کافر تو تھے ہی تھے، یہ 7.5 ارب میں سے 6 ارب کافر ہیں، اب باقی 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں سے بھی کتنے لوگ جو ہیں وہ دین کو اس وقت پسند کرتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ کار بن رہے ہیں تو یہودی اور عیسائیوں اور غیر مسلم نان بلیورز کے بن رہے ہیں۔ اس لیے تم مسلمانوں کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا، شریعت نے جو بات کہہ دی ہے حقیقت وہی ہے، دین کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوئی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ہم بچوں کو دین نہیں پڑھائیں گے، کیوں؟ ان کا فیوچر ہی کوئی نہیں۔ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے یہ کھائیں گے کہاں؟ ایک طرف کہتے ہیں مولوی تو کھاتے ہی بڑے ہیں، یہ دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہے؟ کوئی ہے میچ؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں ان کے پاس مال بڑا ہے تو تم بھی یہ کام کرو تمہیں بھی مل جائے گا، تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان نے دشمنی ان کے دلوں میں ڈالی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کبھی کسی عالم ربانی کو موٹر وے پہ آپ لیٹا نہیں دیکھیں گے کہ میری تنخواہ بڑھا دو۔ یہ لیٹتے ہیں تو وہ جن کی 8-8 لاکھ تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پینشن ملتی ہیں، ان کو اللہ نے وہ راز دیا ہے جس کے پاس سچا اور سچا علم ہے۔ وہ کہتا ہے ہو کیسے سکتا ہے زندگی کے آخری رمق تک اللہ مجھے کھانے پینے سے محروم کر دے۔ وہ حدیث پڑھا ہوا ہوتا ہے، موت اتنی دوڑ کے نہیں بندے کی طرف آتی جتنا اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے، اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا۔ ایک آدمی نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا، یہ جو نا قرآن پڑھنے والے بڑے بزدل ہیں، سامنے خیمہ تھا اللہ کے رسول کا، صحابی کہتے تم غلط کہہ رہے ہو، علم والے ایسے نہیں ہو سکتے۔ کہا میں تیری شکایت کرتا ہوں، دوڑ کے سامنے خیمے میں پہنچے، وہ ابھی پہنچے نہیں تھے، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو پہلے پہنچا دیا تھا، اور آیت نازل ہوگی قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، تم اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو۔ بات صرف اتنی تھی، ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء، یہ قرآن پڑھنے والوں کو دیکھیے بڑے بزدل ہیں، کیوں جی یہ اللہ کے مذاق ہے؟ اہل قرآن اور اہل علم کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اللہ نے اپنا مذاق کہا، اپنی آیتوں کا مذاق کہا، اپنے رسول کا مذاق کہا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن نے اس لیے کہہ دیا عذر کی ضرورت نہیں، تم تو کافر ہو گئے ہو یہ کہہ دیا۔
اللہ کے سنے فرمایا جہاں علم والوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی ہے، جہاں ان کی توہین ہے، میں اس جگہ پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارتحلوا، یہ خیمے اکھاڑو یہاں کہ وہاں سے روانہ ہو۔ کبھی علماء کے بارے میں بدگمان نہ ہونا۔ آج واقعے تو ہم پیش کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے۔ عمر بن عبدالعزیز نے قوم کو خطاب جو کیا تو پہلے 4 کلمے یہی تھے، علم پڑھے ہو تو پڑھانا شروع کر دو، نہیں پڑھے پڑھنا شروع کر دو، اور اگر دونوں کام نہیں کر سکتے ہو تو پڑھنے پڑھانے والے سے محبت شروع کر دو، اور اگر اتنا بھی کلیجہ نہیں رہا تمہارا کہ محبت نہیں کر سکتے تو علم والوں سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ یہ پیغام تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ 2 سال میں جس نے پوری زمین پر جو ہے وہ عدل قائم کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، آج تو آپ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، 36 قسم کے ٹیکس دینے کے باوجود بھی پستے نظر آتے ہیں، وہاں کوئی ٹیکس نہیں تھا، اکیلی زکوٰۃ تھی جو وصول کی جاتی تھی، لیکن اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ نہ کوئی فقیر بچا، نہ کوئی مسکین بچا، نہ کوئی مقروض بچا، نہ کوئی ایسا نوجوان بچا، اس کی شادیاں بھی کی، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بیت المال میں جمع کروا دو، کام آئے گا مسلمانوں کے، کچھ اناج جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو، میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی پرندہ بھی میری سلطنت پہ اڑتا ہوا بھوکا گزرے۔ آج یہ راز ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راز عطا کر دے، اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اور اللہ ذوالجلال کے وعدوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہونا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیجیے، اللہ امت سے یہ وائرس اور بیماریوں کی مصیبت دور فرمائے۔ اب بھی دعا کیجیے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، میرے مالک تیری رحمت بہت وسیع ہے، سب کو شفا یاب کر دے۔ اللہم اکشف الغم عن هذه الامہ، اللہ اس امت سے اس وبا کو دور فرما۔ مولا کریم نے دنیا سے جا چکے کروڑہا رحمتوں سے نواز۔ الہ العالمین جو علم و دانش کے ادارے ہیں، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ مدارس، ان کو قائم دائم رکھ۔ الہ العالمین یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ ہم ترسیں گے اس کام کو، آج ان مدارس اور ان مساجد کی حفاظت کرو، تو پہلے قرآن پڑھاؤ، پہلے حدیث پڑھاؤ، دنیا جہان کے علم پڑھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث ضرور پڑھاؤ۔ یہ پڑھنے سے آخرت بنے گی، اور علم وہی ہوتا ہے جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب نہیں ملتا وہ علم نہیں ہوتا، وہ فن ہوتا ہے، اور فن کا مطلب ہوتا ہے دھکا لگانا، بس زندگی کو دھکا لگانے کے سلسلے ہیں۔ اصل علم وہی ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اور انسان اللہ کا مقرب و محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کہتی ہے سبع یجری للعبد بعد موتہ وهو فی قبرہ، 7 طریقے ہیں ایصال ثواب کو جو حدیث میں بیان کیے ہیں، کیسے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ پہلا کام یہ بتایا ہے من علم علما ونشرہ، کسی کے پاس علم ہے جو علم سکھا دیتا ہے، یہ تو مٹی میں چلا جائے، قیامت تک اس پہ جو عمل کرتا ہوگا نیکیوں اور ثواب اس بندے کو پہنچتا رہے گا۔ اگر خود پڑھا نہیں سکتا تو پڑھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال پیش کرے، اپنی صلاحیتیں پیش کرے، اپنے مشورے پیش کرے۔ کوئی مسجد بنا دیتا ہے، او بنا مسجدن او بیتا لابن السبیل، بنا مسافروں کا گھر بنا دیتا ہے، او نہرن اجرا، جو نہر کھدوا دیتا ہے، حفر بیتن کو کنواں کھدوا دیتا ہے، مجید کا نسخہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جو صحت اور زندگی ہی زندگی میں صدقہ کرتا ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحتہ وحیاتہ، یہ 7 کام ایسے ہیں جو انسان کے لیے قیامت کی دیواروں تک نیکیوں کا باعث بنتے رہیں گے۔ رب تعالی ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔